اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ہم بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات کسی حوالے سے جب وہ چین جڑتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو اپنا انالیسس بتاؤں، کیونکہ ہماری زندگیاں تو بڑی محدود ہوتی ہے۔ تو میرے پاس جو بھی ہے اگر وہ میں بانٹ سکا تو کسی نہ کسی کے کام آ جائے گا۔ وہ ایک بچہ یا ایک وہ میری بہن جو اس وقت یہ سن رہی ہوگی، میسج اس کے لیے ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں، شاید وہ اس کو اگنور کر دیں، مگر وہ ایک بچہ یا ایک بچی جس کو اس کی ضرورت ہے، یہ میرا اللہ تعالیٰ نے یہ خیال میرے دل میں اس لیے ڈالا کہ میں اس تک یہ بات پہنچاؤں۔ بابا جی ایک دن فرماتے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہر احساس ایک بیج ہے۔ ہر چیز جو آپ سوچتے ہو، جو آپ کرتے ہو، وہ ایک بیج ہے جس کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپ ضرور کاٹتے ہو۔ اچھا، اس کو سالوں سال گزر گئے اس بات کو، اور زندگی چلتی رہی، مگر بڑوں کی باتیں وقت لیتی ہے کیونکہ وہ بھی بیج ہوتی ہیں، اور جب ان میں سے کونپر پھوٹتی ہے اور وہ ایک تناور درخت بنتے ہیں تو آپ کو ان کی ہر رمز کا اور کی ہر چیز کا احساس اس وقت ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا فرض ہے کہ وہ جو اس درخت کی چھاؤں ہے وہ آپ سب کو دیں، کیونکہ اگر آپ وہ چھاؤں کسی اور کو دیں گے تو ایسے لاتعداد اور لاکھوں درخت آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، کیونکہ آپ پھر بانٹنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو خیال بھی بانٹنا چاہیے۔ اس پہ نہ ہمارا خیال ہوتا ہے، نہ ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی چیز ہوتی ہے، سب میرے اللہ کی طرف سے ہے جو حصہ ہے جس کا اس کو ملتا۔ تو بابا جی فرمان لگے کہ ہر احساس ایک بیج ہے کہ جتنا جتنا اس کو کاٹو گے وہ ہوگے تو اتنا ہی آپ کو کاٹنا پڑے۔ تو کل میں نے سوچا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، میں کیا بول رہا ہوں؟ ہمارے اندر کیا تمام احساس مثبت ہے؟ کیا جو رویے ہم لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں، کیا وہی ہمیں چاہیے لوگوں سے؟ اگر ہمیں وہ چاہیے تو ہم وہ کیا رہے ہیں؟ وہ ہم ببول رہے ہیں اور امید ہم رکھتے ہیں، تو ہے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں گلاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم رکھ دیا، آٹومیٹک سسٹم، کہ جو آپ بو گے وہ آپ کو ملے گا۔ آپ کا ہر وہ رشتہ جو آپ کے ارد گرد میرے اللہ تعالیٰ نے سیٹ اپ کر دیا ہے، پھر ڈپینڈ کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ آپ کی وائف ہو، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہو، چاہے آپ کی ساس ہو، چاہے آپ کے ورکرز ہو، چاہے آپ کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ ان کو کیا دینا چاہتے ہیں جو آپ کو واپس بھی چاہیے؟ جس طرح بانس کا ایک درخت ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کاشت کرتے ہیں تو 5 مہینے تک اس میں سے زمین میں سے کوئی اس کے آثار نظر نہیں آتے، وہ اندر ہی اندر اپنا پروسیس جاری رکھتا ہے بیج والا، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ 3 ویک کے اندر ایک بہت بڑا بانس آپ کو نظر آتا ہے کہ 3 ویک کے اندر اندر وہ بڑھ گیا، جس کی گروتھ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر گروتھ تو 5 سال پہلے کی شروع ہو گئی تھی، وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس طرح جو ہم فیلنگس دیتے ہیں لوگوں میں، تو کیا جو ہمیں حسد آ رہا ہے، جو ہمیں کینہ آ رہا ہے، جو ہمیں غصہ آ رہا ہے، جو ہمیں ناانصافی آ رہی ہے، یہ کہیں ہم نے تو نہیں یہ بیج بوئے ہم اپنے معاشرے میں، جو کہ بڑے ہو کے تناور درخت بن کے ہمیں واپس آ رہے ہیں؟ تو اگر آپ مثبت اور پازیٹیو بیج بوئیں گے نا اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، تو یہ درخت آپ کو سایہ ضرور دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں جہاں پہ 8 لوگ ایسے ہیں جو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، مگر ایک شخص آپ کو پسند نہیں ہے، یا وہ آپ کو پسند نہیں کرتا، وہ آپ کو کونیا چھپوتا ہے، وہ آپ کو طنز کرتا ہے، وہ آپ کو زخمی کرتا ہے اپنے الفاظ سے، نشتر آپ کے اندر چھپوتا ہے، تو آپ اس سرکل میں جانا بند کر دیتے ہیں اس ایک شخص کی وجہ سے، اس ایک شخص کی وجہ سے۔ تو اگر آپ اس سب میں ایک بیج بوئے، محبت کا، پازیٹیوٹی کا، اللہ کے لیے اور ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں، وہ تو ضروری نہیں کہ آج آپ نے بیج بویا تو کل ہی وہ آپ کو اس کا پھل ملنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیج کو ہضم کرنے میں ٹائم لیتے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی جو اندر کی زمین ہے وہ بربری نہ ہو، وہ اسی طرح اس کی اندر وہ کاشت، مگر ہوگی ضرور، ہوگی ضرور۔ تو آپ ہر لمحہ انتظار کریں کہ اب جو ہے نا وہ درخت جو میں نے اس کے اندر لگایا ہے، وہ جو ہے نا اپنی کومپل اسے پھوٹے گی اور وہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟
ایک وقت آئے گا کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ اتنی خوبصورت پازیٹیوٹی آپ کو دینا شروع کر دیں گے کہ نیگیٹیوٹی اس میں سے چل کے آپ کی طرف آ نہیں پاتی. آپ سوچے گا آپ کے سرکل میں 10 لوگ ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، اور سب کے اندر آپ جو ہے نا ایک مثبت بیج بو دیں. تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنے ہر طرف جو ہے نا وہ گرینری نظر آئے گی ان کی، اور ان گرینری میں سے کبھی کوئی ایسی چیز آپ تک نہیں پہنچے گی جو نہیں پہنچنی چاہیے. گرینری جو گرین کلر ہے، جو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے، اگر آپ کے آس پاس وہ سب تمام گرینری پھیل گئی تو پھر آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور شیلڈ کی، کیونکہ یہ سارے بیج آپ نے خود بوئے ہیں جو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا پھل دیا. ہو سکتا ہے وہ آج نہ ہو، 2 سال بعد ہو، 5 سال بعد ہو، 2 مہینے بعد ہو سکتا ہے 2 گھنٹے کے بعد ہو، قدر مطلق ہے. مگر آپ جو بوئیں گے نا وہ آپ کاٹیں. اگر آپ کسی کے دل اپنے دل میں کسی کے لیے غصہ رکھتے ہیں یا ناراضگی رکھتے ہیں تو یہ ایک بیج ہے جو آپ بو رہے ہیں، اور وہ اس کے غصے اور ناراضگی کے ساتھ مل کے پھر جو ہے نا کانٹے بنے گا. آپ کوشش ضرور کریں، یہ یقین کریں، یہ پریکٹس آپ کر کے دیکھیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اپنے دعا کا حصہ ضرور بنائیں. میرا مقصد وہی ہے کہ آپ تک جو ہے نا میری بات پہنچے، اور وہ بات پہنچنی ضروری ہے، اس کا کوئی اور مقصد ہونا بھی نہیں چاہیے. تو آپ آج سے نا بیج بونا شروع کر دیں پازیٹیوٹی کا. اس میں سے کچھ لوگوں کے آپ کے ذہن میں ہے کہ میں جو مرضی کر لوں یا کر لوں گی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، یہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. یہ میرے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو آپ بوئیں گے نا وہ آپ کو ملے گا ضرور. تو آج سے اپنے ایک گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دیں. یہ انویسٹمنٹ جو ہے نا ملٹیپلائی بائی ملینز آپ کو ملے گی ضرور انشاءاللہ. یہاں پہ ملے گی، وہاں پہ ملے گی، اور آپ اس کا پھل جب کھائیں گے نا تو آپ اللہ تعالیٰ کو اور شکر ادا کریں گے. میرے اللہ تعالیٰ کا پیٹرن ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کو کاٹنا پڑے. تو پھر خوبصورت چیزیں بولتے ہیں ہم آج سے.